الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون أما بعد والله أعلم بأسرار كتابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية رواہ البخاری۔ عزیز سامعین کرام، ہر زمانے کے اندر، ہر دور کے اندر انسانی آزمائش کے بے شمار جو ذریعے تھے وہ موجود رہے ہیں۔ آج انسان کی جو سب سے بڑی کمزوری ہے، یا انسان کی جس کے ذریعے سے سب سے زیادہ آزمائش ہو رہی ہے، یا انسان آج کی دنیا میں سب سے زیادہ جو جہنم کا ایندھن جس وجہ سے بنے گا یا ناکام اللہ کے ہاں لوٹ کے جا رہا ہے، وہ ہے مادہ پرستی، دولت پرستی۔ یہ ایک ایسا روگ ہے کہ انسان اس کی خاطر جو ہے اپنا ایمان، اپنا کردار، ہر چیز داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ تو آج کے دور کا سب سے بڑا بت ہے دولت، اور اس کے بارے میں قانون یہ ہے کہ جتنی ہو اتنی تھوڑی ہے، بلکہ اس کا پیٹ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر ایک سال وہ جو ہے کروڑوں منافع کماتا ہے، تو اگلے سال اگر اسے لاکھوں آئے تو وہ پریشان ہوتا ہے، میں کروڑوں کماتا تھا، اب میں لاکھوں کما رہا ہوں۔ حالانکہ وہ دیکھے کہ اللہ نے میری رزق کے کتنے وافر وسیع انتظام کر رکھے ہیں۔ اگر میری عمر جو ہے وہ 100 سال یا 1000 سال ہی کیوں نہ ہو، رزق ایسا ہے کہ ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک سوچ ہے کہ جس کی وجہ سے اکثر انسان جو ہے، جس کو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، لا الہ الا البطن، کوئی الہ نہیں سوائے پیٹ کے، یعنی پیٹ ہی اپنا الہ بنا لیا بس، یعنی مال ہی۔ تو مالی فائدہ ہو تو وہ ایمان کو قربان کر دیتا ہے، مالی فائدہ ہو تو نماز اور جملہ تمام عبادات کو ترک کر دیتا ہے۔ تو مالی فائدے کے لیے وہ ہر قربانی دیتا ہے، اور اللہ کے دین کی ہر لحاظ سے وہ عدولی کرتا ہے۔ وہ اتنا رزق دیا ہے پھر بھی سود کا رزق لیتا ہے، اللہ نے اتنا رزق دیا پھر بھی حرام کی ملاوٹ کرتا ہے۔ اللہ نے انسان کو اتنا رزق دیا لیکن جو ہوس ہے وہ اسے حرام خوری پہ مجبور کر دیتا ہے۔ تو ایک آدمی کے پاس مثلا اس کے پاس گنجائش ہے 2 روٹیاں کھانے کی، تو اس کی اپنی پڑی ہیں 10، تو وہ 2 کی چوری کر کے کھائے، تو اپنی کو تم نے سر میں مارنا ہے، بھئی یہ بھی تو چھوڑ جانی ہے نا۔ اور جس کا رزق خراب ہوگا پھر اولاد بھی ویسے ہوگی۔ میں جس رزق سے اولاد کی پرورش کریں گے تو اولاد بھی ویسی ہوگی۔ تو جتنی آپ مرضی ان کو تعلیم دلوا لیں، سارا معاملہ کر لیں، انہوں نے آپ سے محبت نہیں کرنی، وہ آپ کی خدمت نہیں کریں گے، بس وہ ان کا مفاد جہاں تک ہوگا۔ جب وہ طاقتور بنیں گے تو پہلی خواہش یہی ہوگی کہ اے اللہ ابا جی کو تو سنبھالو بھئی، ہر فیصلے میں۔ تو یا پھر وہ کہتے ہیں کہ اب ہم بڑے ہو گئے ہیں تو ہمیں ہمارا حصہ دے دیجئے، تو آپ اب آرام کیجیے، کیونکہ آپ کے فیصلوں سے ہمارا مال کم ہو رہا ہے۔ تو تمہارا مال کب سے تھا؟ وہ تو اسی کا تھا جس کے فیصلے ہیں، تو سمجھتے نہیں ہمارے۔ تو بہرحال اگر یہ گندا رزق آ جائے تو عورتوں کے اندر حیا اور پردہ، اور مردوں کے اندر وفا اور یہ جو خلوص کا جذبہ ہے، یہ ماند پڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ایک جو ہے بسودہ باد طرح کا ایک انسان تعمیر ہوتا ہے،
جو بس مال و زر کے پیچھے بس 24 گھنٹے وہ لگا رہتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ جل شانہ نے ایک بڑے ہی مالدار آدمی کی جو ہے بات کو بیان فرمایا اور اس واقعہ کو بیان فرمایا۔ تو قرآن مجید میں کسی نیک آدمی کا ذکر ہونا یہ بڑی سعادت ہے، اور کوئی بدبخت ایسا ہے جس طرح فرعون تھا، قارون تھا، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو بڑے ہی، ابو لہب تھا، جو اللہ تعالیٰ نے بطور علامت کے پیش کیے کہ یہ ناکام لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ جن سے صرف اس زمانے کے نہیں بعد کے زمانے کے لوگ بھی عبرت حاصل کریں، ایسے وہ لوگ۔ تو یہ قارون کا ذکر ہے، اور قارون ایک بہت دولت مند آدمی تھا، دولت کے خزانے بے شمار تھے، تو لیکن اس کے اندر کوئی خوبی ایسی نہ تھی کہ جو اسے انسان گنواتی۔ تو وہ آدمی سفاک آدمی تھا، تکبر، بڑائی، گھمنڈ، ظلم، حرام خوری سے مزین وہ کردار تھا۔ قرآن مجید نے تو اس کے بس دولت کا ذکر کر کے ساتھ ہی اس کے انجام کا ذکر کر دیا۔ تو ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، آپ نے بارہا دفعہ سنا ہوگا، تو قرآن مجید کی یہ سورہ ہے سورۃ القصص، قصہ کی جمع ہے قصص۔ تو ان قصص میں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ہم باتیں بیان فرماتے ہیں واقعات کی صورت میں، وہ بہترین احسن القصص، سب سے عمدہ ہے، کیونکہ کسی بات کے سننے کا اس وقت نفع ہوتا ہے جب انسان کے متعلقات جو انسان کے سننے کے بعد اس کے لیے نفع بخش ثابت ہو۔ فخرج علی قومہ، جب وہ قارون اب جو ہے وہ باہر نکلا اپنے محل سے، اور وہ ایسا تھا کہ فی زینتہ، پوری زینت، زیب و زینت کے ساتھ، آج کل کے دور میں کہتے ہیں پروٹوکول کے ساتھ، جس طرح کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے وہ پورے پروٹوکول کے ساتھ 30-40 گاڑیوں کا قافلہ اور لشکر، جتنی اس کی اوقات ہوتی ہے، بعض اوقات سیکورٹی ریسک کے لیے تو جیسے منسٹریاں ہیں، کوئی ٹریل ہوتے ہیں، ٹریلٹ ہوتے ہیں، اس حوالے سے تو جو ہے نا وہ سیکورٹی جائز ہے، کیونکہ جان کی حفاظت، اور آپ پتہ ہے کہ ہمارا انوائرمنٹ کس طرح کا ہے۔ تو لیکن یہ آدمی قارون جو تھا، یہ علی زینتہ، جب باہر نکلا، اس زمانے میں گاڑیاں تو نہ تھی، تو ان کا ایک لشکر پورا جو ہے وہ گھوڑوں اور پوری زیب و زینت کے ساتھ باہر نکلا، یعنی ایسی وہ زیب و زینت تھی، ایسی آرائش تھی، ایسا اس کا روب اور دبدبا تھا کہ جو لوگ دیکھتے اش اش کر اٹھتے، حیران رہ جاتے۔ اب ظاہر ہے کہ جو آدمی جس چیز کا مشاہدہ کرتا ہے اسی کی خواہش کرتا ہے، تو جب وہ قارون کو دیکھتے، اس کے لباس، اس کے گھوڑے اور اس کے جو ہے پروٹوکول کو، تو وہ بڑے ہی جو ہے ان کے منہ میں پانی آ جاتا، اور کہنے لگے قال الذین یریدون الحیات الدنیا، وہ لوگ کہنے لگے کہ جو یریدون الحیات الدنیا، جو دنیا کی حیات جو ہے وہ لیتے تھے، یریدون الحیات الدنیا، وہ چاہتے تھے دنیا کی زندگی، جو لوگ دنیا کی زندگی چاہتے تھے وہ کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کہنے لگے کہ جیسا مال و متاع قارون کو دیا گیا نا، ما اوتی قارون، جو قارون کو خزانے ملے ہیں، کاش ایسے ہمیں بھی ملے ہوتے۔ جب وہ قارون گزرا نا، تو اب وہ جن لوگوں، جو عام لوگ تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عام لوگ نہیں کہا، قال الذین یریدون، یعنی حیات الدنیا، جو لوگ دنیا کی حیات چاہتے تھے، کیا کس کی چاہتے تھے؟ یریدون الحیات الدنیا، جو دنیا کی حیات چاہتے تھے، یعنی دنیا چاہتے تھے، ان کو بس دنیا ہی پیاری لگتی تھی، وہ کہنے لگے کاش جو قارون کو دولت دی گئی ہے
ایسی ہمیں دی جائے۔ ہمارا بھی جو ہے اتنا بڑا پروٹوکول ہوتا، ہم بھی تکبر سے، ہم بھی بڑائی سے، ہم بھی فخر سے ہیں اور غرور سے لوگوں کی طرف دیکھتے۔ انہ لذو حظ عظیم، کہنے لگے بے شک یہ تو بڑا ہی کوئی صاحب نصیب، بڑا ہی قسمت والا بندہ ہے، اللہ نے دیا ہے تو بڑا دیا ہے، بہت رزق دیا۔ اب قارون کو تو خزانے کتنے تھے کہ لشکر جو ہے وہ چابیاں اٹھا کے پھرتا تھا، تو خزانہ نہیں، چابیاں اٹھا کے، اتنا بڑا لشکر۔ اور بعد کے لوگ جا کے عرب، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے، ان علاقوں میں گئے، کہتے ہیں وہاں کچھ لوگ نا قارون کے خزانے کی تلاش کرتے تھے، ان کا خواب تھا کہ قارون کا خزانہ میں سے دبا ہوا ہے نا نیچے، دھنسا دیا، تو وہ کھدائیاں جا رہی، وہ کھدائیوں کے پیچھے تھے، کون سی جگہ ہے کھدائی کریں اور خزانہ نکلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کو دھنسایا تو وہ تو زمین پھٹی اور نیچے ہی چلا گیا اور وہ عبرت بن گیا۔ تو وہ کہنے لگے بڑے خوش نصیب ہے، ہزاروں نوکر ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا۔ یہ آپ حیدرآباد، دکن کے اور یہاں پہ بھی قلعہ، شاہی قلعہ کے آپ دیکھ لیں تو ایک کمرہ ہوتا ہے کپڑے بدلنے کا، یہ جو بادشاہوں کے تھے ایک ایک کام کے لیے ایک ایک کمرہ، اور حیدرآباد دکن میں وہ پورا اس طرح اتنا بڑا ہال کمرہ تھا، وہ کہتے کپڑے رکھنے کی جگہ۔ تو وہ جب بادشاہ سلامت کپڑا لیتے تھے نا تو وہ پورا، یعنی وہ خان کہہ لیں یا پورا وہ جتنا بھی بنتا تھا وہ لے لیتے تھے، لے کے باقاعدہ درزی ملازم تھے، وہ اس لباس کو ایک دفعہ پہنتے تھے، باقی کپڑا ضائع کر دیتے تھے تاکہ کوئی اور نہ سلوائے۔ پھر وہ جب ایک دفعہ پہن لیتے تھے تو وہ پھر ختم، پھر وہ سال بعد وہ بانٹ دیتے تھے۔ تو بڑا وہ لمبی الماریاں اور پتہ نہیں کیا کیا اور درزیوں کے بیٹھنے کی جگہ، اب ماشاء اللہ خود بھی زمین بوجھ ہو گئی۔ یہ وہ جہالت تھی، نالائکی تھی۔ میں ٹھیک ہے دیا ہے، آپ اچھے لباس پہن لیں، لیکن انشاءاللہ آپ ہر کام اسراف نہ کریں، انہ لا یحب المسرفین، اللہ ان اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دنیا میں جہاں غربت ہے، معاملات ہیں، آپ ان تک پہنچائیں، اور تاکہ وہ لوگ بھی نعمتوں سے بہرہ مند ہوں۔ تو بہرحال وہ کہنے لگے قارون بڑا ہی جو ہے نا خوش قسمت ہے جی، صاحب نصیب ہے۔ تو کچھ لوگوں نے سنا جو صاحب علم تھے، انہوں نے کہا فقال الذین اوتوا العلم، وہ لوگ کہنے لگے جن کو علم دیا گیا، جو حقائق سے واقف تھے، حقیقت سے واقف تھے، جو اصلیت کو جانتے تھے، کہنے لگے ویلکم، خرابی ہے تمہارے اوپر، افسوس ہے تم پہ، ثواب اللہ خیر، اللہ تعالیٰ کا بدلہ بہتر ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رکھا ہے نا وہ زیادہ بہتر ہے۔ تم چاہتے ہو یرید الحیات الدنیا، وہ تو دیکھ رہے تھے قارون کے کارنامے اور قارون کی معاملات، تو انہیں تو نظر آ رہا تھا کہ یہ جتنی اللہ کی حدود کی جو ہے خلاف ورزی کر رہا ہے، اب یہ بچنے والا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ویلکم، افسوس ہے تم پر، خرابی ہے تمہارے لیے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے وہ ثواب اللہ، تو اللہ کے ہاں پیار ہے، بہترین بدلہ ہے، خیرن، بہترین ہے، لیکن کس کے لیے؟ لمن آمن و عمل صالحا، کس کے لیے؟ جو آدمی ایمان لایا، ایمان سے بڑی نیکی کوئی نہیں، ایمان سب سے بڑی نیکی، ایمان اتنی بھاری نیکی ہے کہ اگر انسان اس کا اقرار کر لے تو زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کوئی کافر مسلمان ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ کا کیا کرتا ہے؟ اقرار کر لیتا ہے، جب اقرار کر لیا تو گناہ معاف ہو گئے، تو جب گناہ معاف ہو گئے تو کتنی بڑی نیکی، لمن آمن وعمل صالحا، اور جو آدمی ایمان کے بعد عمل صالح کرتا رہے۔ غافل کرنے والی ڈھیر ساری چیزیں ہیں جو انسان کو غافل کریں گی، وہ عوارضات ہیں، وہ مصروفیات ہیں، وہ آزمائش ہیں، وہ مجبوریاں ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا،
لیکن اللہ جل شانہ نے فرمایا نہیں، جو آدمی آیا ایمان کی دولت لے کر اور اعمال صالح کی دولت لے کر، تو کتنے لوگ ہیں جو اپنے ایمان کی حفاظت پہ کام کر رہے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو کہ ایمان کی قدر کا کوئی ہمارے ہاں احساس ہی نہیں ہے لوگوں کو، ایمان کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں بس یہ تو ایسے بس ہے بات، جو کانوں میں پڑی وہ ایمان بنا لیا، جو سنا وہ عقیدہ گھڑ لیا۔ تو اللہ جل شانہ نے سب سے زیادہ قرآن مجید میں جس کی تعلیم دی ہے وہ ایمان ہے، اور آج وہ ایمان سے لوگ بہرا ترین سیاست دان ہے، اور وہ بہت اچھے جو ہے وہ معاملات گزار رہا ہے زندگی کے، لیکن اسے عقیدے کا ککھ پتہ ہے۔ تو یہ بڑی بے قدری ہے، ایمان کی بے قدری، ایمان کی اسے پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس اپنی زندگی میں جو ہے خیر کے اور آخرت میں بخشش کے اور کئی راستے اور ذریعے موجود ہیں۔ تو یہاں تو ایک ہی راستہ بتایا گیا، لمن آمن وعمل صالحا، کہ جس نے اعمال کیے کون سے؟ صالح، صالح اعمال، وہ قرآن نے بھی بتا دیے۔ لیکن آج کے دور میں یہ جو قوم ہے ہماری، یہ اعمال کے اندر کیا ہے؟ فیلئر، یعنی جو ذمہ داریاں ہیں ان سے جان چھڑاتی ہے۔ بھائی جو صریحاً ثابت ہے، مثلا نماز ہی کہہ لی، بنیادی پہلے صفحے پہ بھی یہی بات ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، تو جب پہلے صفحے پہ مقالہ انہوں نے کر دیا اپنے چہرے پہ، بھائی یہ نماز جیسی عبادت جو بنیادی عبادات سے جو ہے وہ بے پرواہ ہیں، وہ بدعتوں کے پیچھے پڑے۔ بھائی جو ثابت ہیں وہ کرنے کا نام نہیں لیتے۔ چلو ایک تو ہے نا بندہ کوئی ایکسٹرا کام کر لے، بھئی یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں، کوئی آدمی جو ہے نا قمیص نہ پہنے، کوٹ پہن کے آ جائے، کوٹ تو اس وقت چلے گی جب قمیص ہوگی نا، تو بنیادی ہے کہ بندہ با لباس ہو۔ تو جب با لباس نہیں ہوگا تو ایکسٹرا چیزیں پہن کے آ جانے کا کیا فائدہ؟ مقصود مثال دینا کہ یہ ہے کہ بھئی عمل صالح کی جو بنیادیں ہیں، اب نماز کے بارے میں تو اختلاف نہیں ہے نا، وہ سو نصوص قطعیہ سریہ اور عمل تواتر سے ثابت ہے، اگرچہ جدید ملحدین جو ہیں وہ اس بات کے انکاری ہیں، لیکن چونکہ اب ہمارا یہ موضوع نہیں، حقیقتاً وہ قرآن مجید کے توقیفی الفاظ کی وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان کی تحریف کرتے ہیں۔ ان کا بنیادی مسئلہ ہے قرآن مجید کے توقیفی الفاظ کو لغت کے تابع کر کے اپنی منمانیاں کرنا۔ تو چونکہ وہ موضوع نہیں، مقصود یہ ہے کہ نماز ایک عمل تواتر سے ثابت عمل ہے۔ قرآن مجید کے 12 مقامات پہ سب سے زیادہ کسی مومن پہ رکھی گئی ذمہ داری ہے، وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ نماز امیر پہ بھی فرض ہے، غریب پہ بھی فرض ہے، مسافر پہ بھی فرض ہے، مریض پہ بھی فرض ہے، اور چھوٹوں سے لے کر ادھیڑ عمر تک، بلکہ حتیٰ یأتی الیقین، موت کے کنارے تک فرض ہے۔ کوئی ریٹائرمنٹ نہیں ہے نماز۔ مقصود کیا ہے؟ عمل صالح جانتے ہوئے نہ کرنا، اور برائیاں جن کی کوئی علت یا جواز ہی نہیں بنتا، جن کا کوئی ثبوت نہیں، اس کو پورے زور شور سے اور پوری ثابت قدمی سے کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو دین الہی پیارا نہیں، اپنا فرقہ بڑا پیارا ہے، چونکہ وہ فرقے کی ترجمانی ہوتی ہے نا چیزیں، تو وہ اپنے فرقے کی ترجمانی کو وہ حرف آخر سمجھتا ہے۔ عزیز سامعین کرام، تو بات ہو رہی تھی کہ جب قارون اپنی زیب و زینت کے ساتھ چلا تو دنیا چاہنے والے لوگوں نے خواہش کی کہ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش جو قارون کے خزانے ہیں ایسے ہی خزانے ہمیں دی جاتے، ہمیں بھی ایسا مال دیا جاتا۔ وہ تو صاحب علم لوگ تھے کہ فرمایا کہ وقال الذین، وہ لوگ کہنے لگے جو اوت العلم، جن کو کون سا علم دیا گیا؟ او حقیقت کا علم۔ انہوں نے ان کو سمجھایا بھئی نالائقوں، اگر یہاں مل بھی جائے تو پھر بھی تم نے تو نہیں رہنا، کتنا کھا لو گے؟ اور پھر انسان کی ایک عمر ہوتی ہے، ہر عمر میں ہر چیز نہ وہ پہن سکتا ہے تو نہ کھا سکتا ہے۔ تو وہ اب ایک آدمی بیمار ہو اور صحت ساتھ نہ دے تو قیمتی ترین کھانا بھی وہ کیا کرے گا؟ نہیں، اچھا بھی نہیں لگے گا۔ اگر وہ کھا لے گا
اس کا پسندیدہ کھانا تو بیماری کو اور بڑھا دے گا، تو اس کے لیے عافیت کا باعث بن جائے۔ مقصود کیا ہے؟ فرمایا کہ ولا یلقاها الا الصابرون، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ فرمایا کہ بھائی صبر کرو، ولا یلقاها الا الصابرون، جو پہلے بتایا کہ یہ خیر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے، لمن آمن وعمل صالح، فرمایا کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں، بس اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ بس یہ انعام ان کے لیے اور صرف صبر کرنے والوں کو ملے گا۔ اب صبر کیا ہے؟ بھائی رکنا ہے۔ میری بھی خواہش ہے، آپ کی بھی خواہش ہے، اور ہر انسان کی خواہش ہے کہ وہ عمدہ کھانا کھائے اور بہترین لباس پہنے، یہ طبعی اور فطری خواہش ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کیا کرو، جو لوگ صبر کرتے ہیں۔ صبر کیا معنی ہے؟ یعنی وہ نیکی کرنے کے لیے بھی صبر درکار ہے اور برائی چھوڑنے کے لیے بھی کیا ہے؟ صبر درکار ہے۔ جو لوگ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں وہ قارون کے خزانوں کو جو ہے وہ پاؤں کی نوک پہ رکھتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے ہاں جو میرے لیے ہے وہ اس سے بھی کہیں بہتر ہے۔ تو وہ صبر کی طاقت ہے جو انہیں سکون سے رہنے دے گی۔ اگر وہ صبر کی طاقت نہ ہو اور پیچھے ایمان اور اعمال صالح نہ ہو تو بس پھر جو ہے نا یہ دنیا کے اندر بھی ذلیل، نہ خدا ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے۔ میں دنیا پھر ایسی ہو گئی، نہ خدا ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر، تو وہ تو بیچارہ سب سے بد نصیب آدمی وہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی وہ غربت اور تنگی اور افلاس کا شکار رہا اور آخرت کے اندر بھی جہنم کے گڑھے میں گر گیا، نہ وہ دنیا میں اسے کچھ ملا نہ آخرت میں۔ تو سب سے بد نصیب آدمی بزرگوں نے بتایا ہے کہ وہ یہی آدمی ہے کہ جس نے یہ معاملہ کیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان نیکی پر قانے رہے، نیکی پر صابر رہے اور آخرت کے اوپر امید رکھے۔ فرمایا کہ ولا يلقاها الا الصابرون۔ اب جب قارون کو دیکھ کے وہ لوگ اس کی مال کو دیکھ کے خواہشیں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک انجام نکالا۔ قصہ مختصر، فرمایا کہ فخسفنا به وبداره الارض وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا، اب تین باتیں بتائی۔ پہلی بات یہ بتائی فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین برد کر دیا، زمین کے اندر دھنسا دیا۔ کیا کر دیا؟ اس زمین کے اندر دھنسا دیا۔ وہ جتنی زینت سے نکلتا تھا وہ تمام زینت کی چیزیں، وہ جو بڑا گھر بنائے ہوئے تھا، وہ ایک مادہ پرست کی زیادہ سے زیادہ بڑی خواہش کیا ہوتی ہے؟ ایک بہترین گھر۔ بھائی روٹی کپڑا اور مکان سے آگے تو نہیں نکلتا، اس کے خواب بھی یہی ہے۔ جتنا مرضی ہو دھنتر خان، اس کی خواہش تو یہی ہوگی روٹی کپڑا اور مکان، بھائی بس بہترین گھر، لگژری گاڑیاں اور لباس اور کھانے، اور بس اسے یہ پتہ نہیں اسی زندگی کے اندر بھی یہ چیزیں ایک حد تک ہوتی ہیں۔ اب بندے کی 20 گاڑیاں بھی بیٹھے ہیں تو ایک پہ ہے، اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ بھی جو اگر کوئی مقصد ہوا تو ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ اب قارون کو ان کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے گھر سمیت کہاں بھیج دیا؟ زمین کے اندر دھنسا دیا۔ اب جو یہ کہتے تھے یا لیت لنا مثل ھذا، بھئی اے کاش ایسی دولت ہمیں بھی مل جاتی جو ما اوتیا قارون، جو قارون کو ملی۔ اب وہ سارے دیکھ رہے ہیں۔ تو جب وہ دھنس گیا تو پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا، وہ ظاہر ہے کہ یہاں سارے لوگ یہی کہتے ہیں اور مشہور محاورہ ہے، بھئی دولت سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے، دولت طاقت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سارا کچھ خرید سکتے ہیں اور طاقت کی بھی علامت ہے، اور ان کے سارے سیکورٹی گارڈ اور لشکر اور فوجی سپاہی محافظ، تو فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی اس کی مدد نہ کر۔ وہ سارے جو کمانڈوز تھے اور جو پھر قارون کی حفاظت کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارے کہاں چلے گئے؟ کوئی اللہ تعالیٰ سے اسے بچا سکا؟ کوئی چیز رکاوٹ نہ بن سکی۔ باقی لوگ قبروں میں ہوتے ہیں، وہ بھی مٹی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قارون کو زمین کی تہہ میں داخل کر دیا، بھئی وہیں رہے۔ تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی ایسی جماعت نہ تھی کہ جو کیا ہے اس عمل کو روک سکتی، روک سکتا تھا، بلکہ وہ
وہ تو ایسا ہوا کہ خود بھی ڈوبا اور اپنے ساتھیوں کو بھی لے ڈوبا، آل اولاد خاندان سب۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے ایک اور بتائی، وما کان من المنتصرین، جب ہم نے اسے دھنسا دیا، کوئی ہے جو ہم سے اس کا بدلہ لے سکے؟ کوئی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بگاڑ سکتا ہے؟ کوئی؟ تو فرمایا کہ پھر ایسا ہوا جو کہتے تھے کہ کاش ہمیں بھی قارون کے خزانے ملے، اور وہ جب ہم نے اس کو زمین میں دھنسایا تو کوئی چیز، کوئی جماعت، کوئی لشکر، کوئی محافظ اس کے کام نہ آیا۔ کوئی اس کا وہ مشرک بھی تھا، کوئی اس کے ڈھیر سارے خدا اکٹھے مل کر جو ہے وہ اس کے کام نہ آئے۔ تو انسان جب شرک کرتا ہے تو اپنے ڈھیر سارے مشکل کشا بناتا ہے، تو جب فرشتے آتے ہیں نا تو وہ آ کے فوراً روح نہیں نکالتے، یہ موت نہیں دیتے، پہلے کہتے ہیں ہاں میں سنا دے رہا، پھر وہ کہتے ہیں چلو اس طرح کرو، تم جن کو زندگی میں بھلاتے تھے نا ان کو بھلا لو، قیل من راق۔ جب وہ اب ظاہر ہے کہ وہ اس کو پتہ ہے کہ اس موت کے اندر کون جس کو بلائے، ان کو تو چیلنج ہے، تو وہ تو فرشتے کہتے ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہاں اخرجوا انفسکم، اپنی جانیں نکالو، تو پورا ٹائم دیتے ہیں۔ تو اب ہر آدمی جو ہے وہ پوری جو خواہش ہے وہ پوری کر لیتا ہے، لیکن کوئی ان کے کام نہیں آتا۔ تو انسان کو پھر اسی وقت پتہ چل جاتا ہے یار میں نے بڑی سنگین غلطی کی، نہ فرشتے کوئی سفارش سنتے ہیں تو نہ اللہ کے ہاں کوئی چیز ہوگی۔ اب یہاں پہ بھی جو قارون کے معاملے میں جن صاحب علم نے بات کی، انہوں نے دو صفات بتائی، ایک من آمن باللہ، اور دوسرا کیا تھا؟ تو فرمایا وعمل صالح، ایمان اور عمل، دو صفات بتائیں، فرمایا کہ یہ ہوں گے تو تم کامیاب ہو۔ اب جب وہ قارون جو تھا وہ دھنسا دیا گیا، کوئی جماعت مدد نہ کر سکی، اللہ نے فرمایا ان کے حامی ہمارا کیا بگاڑ سکتے تھے، وہ بھی کچھ کام نہ آ سکے۔ تو فرمایا کہ پھر وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، جو قارون کو کہہ کے آہیں بھرتے تھے دیکھ کے کہ کاش ایسی دولت ہمارے پاس بھی ہو، تو فرمایا کہ جو لوگ کل اس رتبے کی تمنا کرتے تھے، اس مقام کو پانا چاہتے تھے، آج وہ کہنے لگے ہے شامت، اللہ ہی تو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے فراخ رزق دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کم کر دیتا ہے۔ یہ کس کے اختیار میں ہے؟ ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، کوئی اس کو نہ کم کر سکتا ہے اور نہ زیادہ کر سکتا ہے، لیکن بیچارے شرک کے حامل آدمی کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ وہ کہتے نہیں فلاں وجہ سے دکان بھاری ہوئی پڑی ہے۔ کبھی بھی سادہ آسان بات کہوں تو جب بھی جس قوم پہ عذاب آیا نا، کوئی زمین بھاری نہیں تھی، وہ بندے بھارے تھے، لوگ بھاری تھے، لوگوں کی وجہ سے دکان بھاری نہ تو بندہ نامراد ہے، تو وہ بدلتا نہیں، وہ آدمی کو پھوکے مارو، قرآن دی ضرورت ہے کو ہے یا دکان کو ہے؟ ایک آدمی ہے وہ 100 سٹور کی چیزیں ہیں، کپڑے کی، جوتوں کی، وہ پھوکے مارنے کے فائدے، پھوکے تو تک کو ماری جائے، بس تجھے فائدہ دے گا نا قرآن۔ تو وہ پھر قرآن جس کے لیے نفع تھا وہ تو اس کی ذات کے لیے تھا نا، اس کو تو اوپر عمل کر کے نجات ہے نا۔ تو اگر وہ نہ ہو تو پھر وہ دکان بھاری ہے تو فلاں نحوست ہے تو فلاں نحوست ہے، تو یاد رکھیں سب سے بڑی وہ خود نحوست ہے اور اس کے اعمال نحوست ہے۔ جب جو ہے یہ اعمال سجیہ کی نحوست اترتی ہے پھر انسان کا دماغ کھلتا ہے، ورنہ نہیں۔ تو وہ بھی یہی کہنے لگے کہ کل جو ہم نے کہا تھا نا کاش قارون والے خزانے ملے، شکر ہے اللہ تعالیٰ نہیں دیتے۔ کیوں؟ جس طرح وہ دھنسا اور تماشا دیکھا لوگوں نے تو وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا کہ بس یہ اللہ کی مرضی ہے، ہم جاہل تھے، وہ جس کے چاہتا ہے رزق فراخ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا، وہ موضوع نہیں بیچ کی بات ہے، یہ ہم راضے کہیں تو سب کو دے دیں، پھر بھائی اتنا بڑا عظیم ہے سب کو دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ دیا، فرمایا کہ لا بغوا فی الارض، اگر ہم ان سب کو دے دیں نا، یہ زمین پر اتنا فساد کرے، یہ فساد برپا کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس تقسیم کو محدود رکھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ بھئی ہمارے ہاں چلو اگر کسی کے پاس کچھ آ بھی جائے تو کیا کرے گا؟ بھئی زیادہ سے زیادہ رسموں پہ لگا دے گا، اعلیٰ گھر اور پھر رسمیں، اور کیا اس نے کرنا۔ تو زیادہ تر وہ تکبر، بڑائی اور ان چیزوں میں وہ صرف کر دیتے، کیونکہ مادیت پرستی ہے،
اور وہ مثال جہاں مادہ پرستی ہے وہاں اسٹیٹس کو ایک مرض ہے، تو وہ پھر اسی کو مینٹین کے چکروں میں ساری زندگی تباہ کر دیتا ہے، نتیجہ خالی ہاتھ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ بھئی یہ نعمتیں ہیں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کو بس جس مقصد کے لیے ہیں وہیں استعمال کرنا چاہیے، اور اصل مقصد ہمارا ہے ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتے رہیں، اس کی رضا حاصل کرتے رہیں، یہ سب سے بڑی خواہش ہونی چاہیے۔ تو فرمایا کہ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا وَيُؤَكَّنَهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ کاش اگر ہم اسی کی طرح ہوتے تو آج ہم عذاب الہی کا شکار ہوتے۔ تو جو آدمی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوتا ہے وہ عذاب پھر آگے بڑھتا ہی رہتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ قارون کی کہانی اس کے دھونس جانے سے ختم ہو گئی، نہیں، یہ تو ابتدا تھی، یہ اپنے انتہا کو بتدریج پہنچے گی، منزل پہنچے گی، وہ پھر اس کا جو ہے وہ نتیجہ آخرت کے اندر وہ پورا دیکھ لے۔ اور یہاں یہ بھی بتایا اللہ تعالیٰ کسی بھی ناشکرے کو نجات نہیں لے گا۔ تو وہاں یہ تھا کہ صبر کا ذکر تھا، فرمایا کہ صبر کرتے رہو، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، یہ نیکی کرنے کے لیے بھی مفید ہے، آخرت جو ہے یہ دنیاوی کاموں کے لیے بھی مفید ہے، برائیوں سے بچنے کے لیے بھی صبر درکار ہے، کیونکہ جب تک طبیعت کے اندر ٹھہراؤ نہ ہو تو وہ تو ہر معاملے میں جو ہے اپنے آپ سے باہر نکل جائے گا۔ تو اگر صبر ہو تو صبر تو معاملات حیات کے اندر بھی ضروری چیز ہے، تو اس حوالے سے انسان کو غور و خوض کرنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ تلک الدار الآخرۃ یجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جنت کا ذکر بیان فرمایا کہ کس کے لیے ہے، کسی خاص زمانہ کے لوگوں کے لیے، نسب والوں کے لیے، حسب والوں کے لیے، بھائی اسٹیٹس کو کے مریضوں کے لیے نہیں، فرمایا کہ یہ ہم نے تلک الدار الآخرۃ، جو آخرت کا گھر ہے، ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے تیار کیا ہے۔ اب ان کی صفات بتائیے، ایک تو یہ ہے کہ وہ ظلم نہیں کرتے، ظلم کی کوئی نہ ہو، ضروری نہیں ہے کہ کسی کا مال کھانا ظلم ہوتا ہے یا کسی کو ڈنڈے تھپڑ مارنا، زیادتی زبان کی ہو، کسی کے حقوق کی ہو، تو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اسلام کے اندر ایسا انصاف، سب سے زیادہ انصاف کا اگر معاملہ ہے تو کس مذہب کے اندر ہے؟ اسلام کے اندر۔ بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھائی ان سے یہ تھا کہ وہ جھوٹ بولیں، لیکن قاضی نے کہا کہ اگر آپ کے گواہ نہیں ہیں تو میں آپ کو زیرہ واپس، آپ سچے بھی ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن اصول کے تحت آپ کو نہیں ملے گی۔ مقصود کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ بھائی انسان یہ جو ظلم ہے نا یہ واپس لوٹتا ہے، چاہے وہ زبان کا ہو، قول کا ہو، ہاتھوں سے ہو، کسی کا مال، کسی کی عزت، جس طرح کا ظلم ہوگا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ بھائی یہاں پہ یہ فرعون قارون کا ہے تو یہ کوئی ان کو گالیاں دی گئی ہیں؟ کبھی یہ اسلام کی تعلیم ہے شیطان کو مندے کرنے؟ نہیں، کیونکہ یہ ایک غیر اخلاقی چیز ہے۔ فرعون، قارون، حامان، ابلیس، ابو لہب، یہ گندے کریکٹر ہیں، بری مثالیں ہیں، لیکن اسلام نے ان کے بھی معاملات کو صاف رکھا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے زبان کو ہمیشہ کے لیے صاف رکھیں، اس کے لیے ظرف بڑا ہونے کی کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے نا یہ کسی ایک فرد کے لیے نہیں ہے، جہاں آپ کے لیے یہ سامان ہے دوسروں کے لیے بھی ہے، تو آپ اپنی دنیا میں دوسروں کو سپیس دیں، جگہ دیں۔ ساری کامیابیاں کو میرا حصہ نہیں ہے، یہ باقی لوگوں کا بھی حصہ ہے، میں اپنا حصہ سمیٹوں اور دوسرے اپنا سمیٹیں، تو اس طرح پھر یہ زندگی سہل اور آسان گزرتی ہے۔ دوسرا فساد، وہ فساد چاہے مذہبی ہو، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ سماجی ہو، چاہے وہ معاشرتی ہو، چاہے یہ فیملی میٹرز ہو، گھریلو ہو، فساد اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، وہ چاہے جس طرح کا ہو۔ تو وہ آدمی، بھئی بعض گھروں کے اندر معاملات خراب ہیں، اور بعض کے جو ہے نا برادری کے اندر، اور بعض کے سیاست اور معاشرت کے اندر، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مذہبی جو ہے معاملات، اس میں ہم مثال ظاہر ہے کہ ہر آدمی کی ایک اپنی سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے، تو آپ کسی کے نظریے سے جو ہے آپ کر سکتے ہیں اختلاف اس کی سوچ آئیڈیالوجی سے، لیکن کسی بھی علمی شخصیت یا مذہبی شخصیت کو آپ کیا ہے وہ برے القابات نہیں دے سکتے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھئی جس کو مرتبت ملی ہے، چاہے وہ سیاسی ہی کیوں نہ ہو، بلکہ ان کو چھوڑیں، کسی عام فرد کو بھی آپ
الٹے نام سے گندے القابات سے نہیں کہہ سکتے۔ تو مقصود یہ ہے کہ فساد، ظلم، یہ دو ایسی خرابیاں تھیں فرمایا کہ، اور اس کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے بندے کو ہم جنت میں نہیں ڈالیں گے جو اس طرح پیدا کرے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا مثال ایسی گندی زبان کے، یا جن کے ساتھ دو لفظ بندہ بات کرے تو وہ ان کی نیگیٹو شخصیت یا منفی کردار، وہ ایک دوسرے کے ساتھ باخلاف باتیں، لڑائیاں، پتہ نہیں کیا کیا۔ تو بھائی مثبت سوچنا چاہیے، بدگمانی ہرگز نہیں کرنی چاہیے، اور بس انسان جو ہے وہ زیادہ تر جب اپنی مصروفیات اچھے کاموں میں رکھے گا پھر ان طرف ذہن بھی نہیں جائے گا۔ اگر وہ ادھر نہیں رکھے گا تو ظاہر ہے دماغ تو چلتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ سوچے گا، کسی نہ کسی چکر میں وہ پڑا رہے گا۔ تو ہمارے ہاں یہ بھی جو اخلاقی ابتری آئی ہے یہ بھی بہت خطرناک حد تک ہے۔ تو یہ چاہے جس لیول پہ ہو، بڑے لیول سے چھوٹے لیول پر، آدمیت کا احترام ہے، ہاں اختلاف آپ بھرپور طریقے سے کریں۔ تو اس کی کئی مثالیں ہیں۔ تو ایک عالم صاحب تھے، تو وہ کسی نے کسی اس وہاں کے بزرگ کے بارے میں پوچھا، تو وہ ظاہر نظریاتی اختلاف تھا، انہیں پوچھا بھائی کیسے آدمی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ کس گدھے کا نام لیا۔ اب وہ تو سارے ان کے موت کے تھے، تو خیر انہوں نے پھر حضرت صاحب کی خود مرمت کی۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کہتے تھے انہوں نے پوچھا تھا اس کے کردار کے بارے میں، تو وہ بتا دیتے کہ بھئی وہ ہمارے حساب سے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی ذات کے بارے میں کیوں کہ وہ گدھا آدمی تھا، وہ کوئی گدھا تھا؟ آپ سے پوچھا ہے ان کے کردار یا افعال کے بارے میں، وہ آپ اس کو ڈسکس کریں۔ اگر آپ کو نظریاتی اختلافی تھا تو آپ بتا دیتے کہ اس کے یہ نظریات ہمیں سوٹ نہیں کرتے۔ تو مقصود کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس آدمی کو جنت سے دور رکھا جائے گا جس کی ذات کے اندر فساد ہوگا اور ظلم ہوگا۔ تو یہ دونوں صفات جو ہیں یہ باطل آدمی کی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ہمیشہ بات کریں یا کوئی معاملہ کریں تو بس سامنے والا چاہے جتنا مرضی کمزور ہو، لیکن جو ہمارا امتحان لے رہا ہے وہ بڑا طاقتور ہے، وہ اس کے شکنجے سے ہم بچ نہیں سکتے۔ اس لیے بندہ ظلم، فساد، ان چیزوں سے ہٹ کے درگزر ان چیزوں پہ بلیو کرے اور اپنی سوچ، اپنی مصروفیات کو مثبت کاموں میں لگائے۔ وقت بہت قلیل ہے، دنیا کی اکثریت کی خواہش کیا ہوگی ہے کہ قال رب ارجعون، پروردگار ہمیں واپس لوٹا دیجئے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا۔ تو اے پروردگار پیچھے واپس لوٹائیے، کیونکہ ہم اب جا کے نا بڑے عمل صالح کریں گے۔ تو ان کے لیے آپ گنجائش نکالیں، ولاگ، یہ چیزیں، باقی چیزیں بھی ہیں، مصروفیات، ان کی جتنی ضرورت ہے ان کو اتنا وقت دیں۔ ان کی تو ہمیں اشد ضرورت ہے، ان کو آپ زیادہ وقت دیں تاکہ ہمارے اندر جو ہے وہ ایمان سمو جائے اور ہمارے اندر روشنی ہو، اور ہم دنیا کو بھی بہترین اخلاق، اعلیٰ کردار، بہترین عمل کی جو ہے وہ عملی تربیت بھی دیں اور زبانی بھی تربیت دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں با عمل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا